نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اب محسنین کی کچھ صفات بتائی گئی یہاں پہ کہ وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں. جو محسنین ہوتے ہیں وہ کوئی ایلین مخلوق نہیں ہوتے کہ وہ کہیں سے آئیں گے, کوئی محسن کوئی اترے گا یا کسی کا نام محسن ہوگا وہ ہے محسن. نہیں, محسنین کی کیا صفات ہیں. اب یہاں پہ 3 صفات بتائی گئی ہیں, مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے اندر بس یہ صفات ہیں اور تو کوئی اچھی بات ہے نہیں ان میں, ایسی نہیں ہے بات, مگر یہ ان کی سمجھ لیں زندگی کی بیس لائن ہے, یہ ان کی زندگی کا میجر کمپوننٹ ہے, ان کی زندگی اس کی گرد گھومتی ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور جیسے ہائی لائٹس ہوتی ہیں نا, کسی کو آپ دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ فلاں ہے نا بڑی ہی عبادت گزار ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کچھ اور کرتی ہی نہیں ہے, ہر وقت یہ عبادت میں ہی ہے بس اور کوئی اس کے اندر بھلائی نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. مگر اس کی ایک چیز جو کوئی خوبی ایک بتانی ہو تو یعنی بہت عبادت گزار, یہ خوبی اس کی ہے. اسی طرح جو محسنین ہیں ان کے لیے ان کی جو پہلی صفت بتائی گئی ہے الذین یقیمون الصلاۃ, وہ ہیں جو قائم کرتے ہیں نماز کو. صرف یہ نہیں کہا گیا کہ یؤدون, وہ ادا کرتے ہیں صلاۃ کو, بلکہ یقیمون کہا گیا وہ قائم کرتے ہیں. قائم کرنے میں اور صرف نماز کو پڑھ لینے میں فرق ہے. آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں صرف کہیں پہ بھی صرف نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ہے, بلکہ نماز کو قائم کرنے کی بات آئی ہے. جہاں جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے یقیمون الصلاۃ یہی کہا گیا. تو جو قائم کرنا ہوتا ہے اس میں کیا معنی آتا ہے, اس میں یہ معنی ہوتا ہے کہ نماز کو اس کی ساری کنڈیشنز کے ساتھ, تمام شرائط کے ساتھ, چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں, جتنے بھی اس کی کنڈیشنز ہیں ان کے ساتھ ادا کیا جائے. اب یہ دیکھیں نا, نماز کی شرائط بھی 2 قسم کی ہیں, یعنی نماز کے جو فرائض ہیں واجبات ہیں اس کے ساتھ ادا کرنا, وقت میں ادا کرنا, اس کی آداب کا خیال رکھنا, جو اس میں یعنی اسی طرح جو باہر کی ہیں وہ تو ہیں ہی, جو اندر کی ہیں کہ یعنی خشوع ہو, خضوع ہو, اخلاص ہو, خوف خدا کے ساتھ پڑھی جائے. اس طرح سے یہ دونوں طرح کی شرائط ہیں, یعنی باہر کی بھی ہیں اندر کی بھی ہیں. اب ان کے اندر جیسے مسئلہ ہے کہ دل کو حاضر رکھ کے پڑھنا کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں, یہ اندر کی شرط ہے. انسان یہ سمجھ جائے کہ میں کس کے آگے کھڑی ہوں, اس میں خشوع و خضوع ہو, یعنی دھیان اللہ کی طرف ہو, کس کا ذکر کر رہی ہیں. یہ نہ ہو کہ نماز پڑھ لی اور اس کے بعد یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے پڑھا کیا, کتنا پڑھا, کیا پڑھا, کس کے آگے کھڑی ہوئی اور بھاگم بھاگ چلے گا. وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. یہ نماز کو اسٹیبلش کرنے میں ایک پوائنٹ ہے کہ ہمیں اپنی نمازوں پہ مسلسل ورک کرنا. نماز ایسی چیز ہے, آپ دیکھیں کبھی نماز کا لیکچر سن لیتے ہیں یا کوئی ایسا لیکچر سن لیتے ہیں, اس دن کی 1-2 دن کی نمازیں بڑی اچھی ہوتی ہیں, اس کے بعد پھر ہمارا وہی حال ہو جاتا ہے. تو ہمیں کانسٹنٹ ریمائنڈر چاہیے کہ نماز کو ہم نے اس کی شرائط کے ساتھ پڑھنا ہے, نماز کو ہم نے اس کے آداب کے ساتھ پڑھنا ہے. اب وضو بھی اس میں صحیح ہونا چاہیے, پھر آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے وہ بھی صاف ستھرے ہوں, آپ کا جسم بھی پاک صاف ہو, آپ کا ٹائم بھی نماز کا وہ داخل ہو چکا ہو, اور یہ نہ ہو کہ کوئی کسی وقت کی نمازیں جمع کر کے پورے دن کی ہمیشہ کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں
یا ہم ایسے کر لیتے ہیں، وہ چیزیں نہ ہوں۔ پھر جب نماز شروع کریں تو اس کے اندر بھی جو آپ تلاوت کر رہے ہیں اس کو اچھے طریقے کے ساتھ پڑھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ جلدی جلدی ہر رکن نماز کا، بس رکوع میں ابھی گئے نہیں ہیں تو کھڑے ہو گئے، سجدے میں اگر پہنچے نہیں ہیں ابھی تو بیٹھ بھی گئے، اور سجدے سے ہی سیدھے ہی کھڑے ہو گئے، بیٹھے بھی نہیں۔ اس طرح کا نہ ہو، یہ ساری ظاہری چیزیں ہیں نا، یعنی ہر رکن کو ٹھہر ٹھہر کے تسلی کے ساتھ پڑھا جائے۔ ایسے نہ لگے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کی نماز پڑھتے ہیں، ایسے لگتا ہے بہت رش میں ہے، بہت جلدی میں ہے، کہیں ہمیں پہنچنا ہے، اللہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ ہم مسجد میں ہی ہوتے ہیں، اب مسجد سے کہاں جانا ہے، لیکن اتنی تیز پڑھ رہتے ہیں جیسے ہمارے پیچھے کوئی بھاگا ہوا ہے اور ہمیں کہیں پہنچنا ہے یا کیا کوئی ایسا مسئلہ ہے۔ تو اس کے بارے میں سب سے پہلا سوال ہونا ہے نماز کا، فرسٹ کوسچن، اور سوچیں کہ ہماری اس دن حالت کیا ہوگی قیامت کے دن، اور اس میں پہلا کوسچن میں ہی آپ گر جائیں تو آگے تو پھر آگے کی نوبت ہی کیا آئے گی۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی۔ تو نماز پھر تمام نمازوں کو پڑھا جائے، ایک جیسے امپورٹنس دی جائے، ایسا نہ کیا جائے کہ فجر چھوڑ دی، کبھی عشاء چھوڑ دی، کبھی کسی ٹائم پہ بہت کام آ گیا تھا، کبھی تھکاوٹ ہو گئی تھی، نہیں، بلکہ ہر نماز کو اہمیت دے کے اس کو ادا کیا جائے۔ اچھا، اب ہاں، قبلہ رخ ہونا بھی، یہ بھی ایک ظاہری شرائط میں سے ہے کہ قبلے کا بھی آپ دھیان رکھیں، کہ اس کی ڈائریکشن کا، اور جو جگہ جہاں پہ آپ پڑھ رہے ہیں وہ بھی پاک صاف ہو۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو درست فرما دے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ ہماری نمازیں صحیح ہو جائیں۔ مجھے تو لگتا ہے ہمارا یعنی اتنی زندگی گزر گئی، کب سے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، بچپن سے جب سے سکھا دیا جاتا ہے، پھر نمازوں پہ لگا دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی نمازوں کی درستگی ویسی نہیں ہے جیسی کہ ہونی چاہیے، ویسی نمازیں نہیں ہیں جیسی کہ ہمیں امپروومنٹ کرنی چاہیے ڈے بائی ڈے۔ ایٹ لیسٹ سڈن نہیں اگر ہو سکتی کہ ایک دن میں ہماری ساری نمازیں بیسٹ ہو جائیں، تو ایٹ لیسٹ گریجولی اس میں بہتری تو آنی چاہیے، مگر جیسے ہم 7 سال کی عمر میں پڑھ رہے تھے ویسے ہی آج تک پڑھ رہے ہیں، کوئی اس کے اندر فرق نہیں آیا۔ تو یہ ایک بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ ہماری نمازوں کے حالات کیا ہیں، اور پھر ہمیں اس کے باوجود فکر نہیں ہے۔ جب یہ بات بتائی جاتی ہے کہ پہلا سوال نماز کا ہوگا تو دل ایک دم وہ ہو جاتا ہے، یعنی پریشان ہو جاتا ہے کہ اگر یہ جو پہلا سوال ہے اس کے اندر میری ایک بھی نماز ایسی نہ نکلی جس کے اندر خشوع ہے، جس کے اندر بڑی اچھی طریقے سے پڑھی گئی ہے، تو میرا کیا ہوگا؟ کیونکہ نمبر کوالٹی کے مطابق ملیں گے نا، کوانٹٹی کے مطابق تھوڑا ہی۔ کوانٹٹی میں کتنی پڑھی ہیں انہوں نے، کوالٹی کیا تھی؟ ساری ردی نمازیں لے کے اگر ہم وہاں پہ چلے گئے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اور یہ بھی ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ راتبہ کے لیے، یہ راتبہ کا مطلب کیا، جو سنت راتبہ ہیں، اور 12 سنتوں کو راتبہ کہتے ہیں، جو ہم نمازوں پورے دن کی ہماری جو نمازیں ہوتی ہیں ان میں ہماری سوائے عصر کے ہر نماز کے ساتھ کوئی نہ کوئی سنت رکھی ہوئی ہے نا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ تو ان کو جمع کر لیں تو 2 فجر کی ہیں، 4 ظہر سے پہلے، فرضوں سے پہلے، 2 بعد میں، یہ ہو گئی 8، پھر 2 مغرب کی بعد آپ پڑھتے ہیں فرضوں کے بعد، 10 ہو گئیں، اور 2 عشاء کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو یہ ٹوٹل 12 سنتیں ہیں جن کو وہ بتایا گیا کہ ان کو وہ قائم کرتے ہیں۔ تو اگر ہم نہیں پڑھتے، بے شک آپ کوئی اور نوافل نہیں بھی پڑھیں تو تب بھی یہ 12 کو ضرور ادا کریں، ان کو نہ چھوڑیں، کیونکہ محسنین ایسا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب محسنین بننے کے لیے ہمیں انشاءاللہ تعالی یہ 12 سنتوں کو پابندی ان کی کرنی ہے، اور دوسرے یہ کہ اپنی نمازوں کی بہتری کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی ہے۔ جس لیول پہ بھی ہماری نماز ہے، ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض کی بات سے زیادہ اچھی ہوں، لیکن جس لیول پہ بھی ہیں
ہر ایک کو امپروومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو کوشش کریں کہ پہلے سے بہتر کریں، کیونکہ محسن جو ہوتا ہے نا وہ ہر کام کو اچھی طرح کرنے والا، بہت اچھا طریقہ بھی، کوالٹی بھی، اس کی ایکسیلنس کے لیول پہ کام کرتا ہے۔ تو کیا میری نمازیں جو وہ ان کی سب سے پہلی صفت ہی بتائی گئی ہے، کیا وہ ایکسیلنس کے لیول کی ہیں؟ ٹھیک ہے نا، بہت سارے طریقے ہوتے ہیں نا، ایک ایوریج کام کرنا ہوتا ہے، ایک بہت ہی پور کام کرنا ہوتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل آپ اپنے ٹیسٹ میں دیکھ لیں، بعض لوگوں کے بالکل پور لیول کے، بعض کے ایوریج لیول کے، بعض کے تھوڑے سے ابو ایوریج ہوتے ہیں، اور بعض کے ایکسیلنٹ ہوتے ہیں، ہر طرح سے اچھے۔ رائٹنگ بھی وہ بڑی اچھی طریقے سے کریں گے، بڑا سنوار کے پتہ چلتا ہے ہندی نے اہمیت دی ہے اس کو، اور اچھی طرح پڑھ کے کریں گے، بہترین کریں گے۔ تو ایکسیلنٹ ہونے کے لیے تو ایک محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر دوسرا ان کی کیا صفت ہے کہ یہ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو۔ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تو مکی صورت ہے، تو وہاں پہ تو ابھی زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی تھی، زکوٰۃ تو مدینہ میں جا کے فرض ہوئی ہے، تو یہاں پہ پھر کس زکوٰۃ کی بات آ رہی ہے؟ اصل میں مکہ میں زکوٰۃ تو نہیں فرض ہوئی تھی، مگر جو بھی مسکین تھے، محتاج تھے، ان کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے جو بھی صدقات، جو بھی خیرات وغیرہ کی جائے وہ اس میں شامل ہے۔ ایسے نہیں تھا کہ اس وقت اگر زکوٰۃ نہیں ہے تو کسی کو کچھ دینا ہی نہیں ہے، کچھ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہیں، تب بھی دو، کچھ نہ کچھ دو اپنے مال میں سے۔ باقی اب جیسے زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے تو اب اپنے مالوں میں سے فقراء کے لیے جتنی مقدار فرض کی گئی ہے اس طرح سے ادا کی جائے، اور اس کے اندر بھی کوئی ڈنڈی نہ ماری جائے۔ اس میں بھی لوگ اتنی طرح کے سوال کرتے ہیں، کہیں سے ہمیں کہیں گنجائش مل جائے کہ یہاں پہ مجھے نہ دینی پڑے۔ کبھی پوچھتے ہیں آئے کسی کے اوپر قرضہ ہے تو پھر کیا وہ زکوٰۃ دے؟ اب گھروں کے قرضے لیے ہوئے، گاڑیوں پہ قرضے لیے ہوئے، اور بڑے بڑے محل بنا کے بیٹھے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، اور ویسے بہت مسکین ہے کہ ہم بڑے مقروض ہیں تو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہائے، زیور جو پہنا ہوتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، تو کیا آپ ہر وقت زیور میں لدی ہوئی بیٹھی رہتی؟ اگر ایک آدھ چھوٹی کوئی انگوٹھی، کوئی بریسلیٹ، کوئی ایئر رنگز آپ نے پہنے ہوئے تو اس کی کتنی زکوٰۃ بن جائے گی؟ وہیں سے ہم نے کمی کرنی ہے۔ اللہ کی طرف تو جاتا ہوا زیادہ بڑھ جائے نا تو وہ بہتر ہے، کیونکہ اس کا نقصان نہیں، فائدہ ہمیں ہی ہے۔ اللہ کو تو نہیں چاہیے ہماری زکوٰۃیں، ہماری پیسہ اللہ کو تو نہیں چاہیے، یہ تو ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اکاؤنٹ ہمارا ادھر بھی ہے، ایک ادھر آپ نے بینکوں میں اکاؤنٹ کھلائے ہوئے، ایک وہاں اللہ کے پاس اکاؤنٹ ہے، تو اس سے اس میں ٹرانسفر ہی کرنا ہے۔ لیکن اس میں بھی ہمیں ایسے دل ہو رہا ہوتا ہے کہ ہائے کہیں زیادہ نہ چلا جائے، بھائی یہاں پہ تو جو اس اکاؤنٹ میں ہے اس میں تو اگر پڑا ہوا ہے اور مر گئے تو یہیں رہ جائے گا، اس اکاؤنٹ میں کم از کم محفوظ ہے، کہیں جاتا نہیں ہے، وہ پھر بھی مل جائے گا۔ اب یہ بھروسہ ہو تو پھر ہم یہ کام کریں نا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اچھا، اب تیسری جو ان کی خوبی ہے وہ یہ ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اب دیکھ لیں یہاں پہ تاکیدیں، ذرا آپ دیکھیں کتنی تاکیدیں ہیں، 3 تاکیدیں آ رہی ہیں یہاں پہ۔ اب سورہ بقرہ میں اس طرح سے اتنی تاکیدیں نہیں آئیں۔ دیکھیں یہ محسن ہے نا، وہ متقی تھے، تو سبحان اللہ یقین کے لیول میں بھی فرق ہے، سبحان اللہ۔ یعنی یہاں پہ تاکیدیں دیکھیں، پہلی تاکید ہوم آیا ہے، زور دینے کے لیے آتا ہے، بالآخرتی ہونا چاہیے تھے، یوقنون بالآخرہ، وہ یقین رکھتے ہیں آخرت پہ، لیکن بالآخرتی پہلے آ گیا، یوقنون بعد میں آیا۔ یہ بھی تاکید کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ریورس آرڈر کر دیا جائے، اس چیز کو پہلے لے لیا جائے، بالآخرتی ہم یوقنون۔ تو اس کے بعد تیسری تاکید ہم پھر سے آ گیا، یہی تو ہیں وہ جو یقین رکھنے والے ہیں، دوبارہ جو ہم آیا، 3 تاکیدیں۔
اور یقین کے بھی 3 لیول ہوتے ہیں. ہاں جی، یقین بھی سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا. یقین کے جو لیول ہے نا وہ ہمیں قرآن سے ہی پتہ چلتے ہیں. سورہ تکاثر میں 2 لیول آ گئے، علم الیقین اور عین الیقین. علم الیقین کیا ہوتا ہے کہ انسان جان لے، جیسے آپ مثلا ہم قرآن پڑھتے ہیں، علم الیقین ہو گیا، ہمیں پتہ چل گیا یہ سچی بات ہے، یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، یہ سب چیزیں جو بتائی جا رہی ہیں یہاں پہ بالکل صحیح ہیں، ہمیں اس کے اوپر بالکل یقین ہے، پورا آپ کو بھروسہ ہو کہ ہاں یہ سچ بات ہے. یقین ویسے بھی تو اس چیز کو کہتے ہیں یقین کہ جو ہر شک سے خالی ہو، ہر شک سے خالی. آپ جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ پکا بھروسہ، پکا یقین ہے، ایسے بولتے ہیں نا ہم. تو یقین ایمان سے اوپر کا لیول ہوتا ہے. ایک ہو جاتا ہے نا مان جانا، بس میں مان گئی ہوں. ایک ہے یقین، پکی بات ہو جانا. ہم اردو میں بھی یقین کہتے ہیں اسی چیز کو، کوئی مطلب آپ کو اردو میں بھی پتہ ہے یہ لفظ استعمال ہم کرتے. دوسرا عین الیقین، خود آنکھوں سے دیکھ لینا. مثلا ہے کہ آپ آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، آپ آنکھوں سے آپ کو سامنے وہ چیز نظر آ جاتی ہے، تو پھر یقین کا ایک لیول اور بڑھ جاتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے صرف آپ نے کتاب سے پڑھی ہے تو آپ کو انفارمیشن ہوئی ہے، دوسری چیز ہے آپ جب اس کو آنکھ سے دیکھ لیں تو وہ ہے عین الیقین. جب انسان وہاں پہ جب انسان وہاں پہ قیامت کا دن اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا نا، تو یہ جو پڑھی ہوئی باتیں ہیں نا، یہ تو آج کا یقین ایک علم الیقین اس دن آنکھوں سے دیکھ لے گا. لیکن آپ کو پتہ ہے بعض دفعہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی بھی چیز انسان کہتا ہے نہیں جی یہ تو دھوکا، نہیں جی یہ تو جادو ہے، نہیں جی یہ تو میری نظر بندی کی ہوئی ہے نا. کہہ دیتا نہیں نہیں ایسے جیسے نظر آ رہا ہے نا یہ ہپنوٹائز کیا ہوا ہے، ایسے نہیں ہے یہ. اس کے بعد جو 3rd لیول ہے ٹاپ کا، وہ ہے حق الیقین، کہ انسان ایکسپیرینس کر لے اس کو. وہ جو ہے نا اس میں پھر ذرا بھی شک نہیں رہتا. وہ سورہ واقعہ میں ہے حق الیقین، کہ پھر مثلا آگ ہے، کوئی آ کے بتائے آگ لگی ہوئی وہاں پہ، آپ کو یقین ہے یہ اس نے سچ کہا، یہ بالکل سچی عورت ہے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گی. آپ کو یقین ہو گیا کہ ہاں لگی ہوئی آگ. لیکن اس کے بعد آپ جا کے آنکھوں سے آگ کو دیکھ لیتے ہیں، آگ لگی ہوئی واقعی. اب آپ نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا، لیکن پھر بھی آپ کو ہے پتہ نہیں آگ بھی ہے یہ کہ نہیں ہے آگ، اور آپ اس کو ٹچ کر کے دیکھ لیتے ہیں تو آپ یہ ٹچ کر لینا حق الیقین ہو گیا کہ اب اس میں کوئی شک ہی نہیں رہ گیا. محسنین جو ہیں 3 تاکیدیں آ گئیں، حق الیقین پہ ہوتے ہیں، یعنی ان کا یقین اتنا پختہ ہے، اتنا پختہ ٹاپ لیول کا، جیسے حضرت علی فرماتے تھے کہ اگر میں اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ لوں تو بھی میرے یقین میں رتی برابر فرق نہیں آئے گا، اور میں جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تب بھی میرے یقین میں ذرہ برابر فرق نہیں پڑے گا. یعنی دنیا میں بیٹھے ہوئے ان کا یقین اتنا ہی تھا جتنا کہ کوئی دیکھ کے تو اس کے بعد، جیسے اب ہمارے جیسے لوگ ہیں، اب ہمارے جیسے لوگ تو پڑھ لیتے ہیں تو پھر ہاں ٹھیک ہے یقین تو ہے الحمدللہ، لیکن اللہ اکبر جس دن وہ سامنے آئے گا اس دن آپ کیا سوچتے ہیں یہی والا لیول ہوگا؟ میں تو اپنے لیے تو کہتی ہوں بہت فرق ہوگا. میرے واقعی آج وہ لیول نہیں ہے. وہ جس وقت سامنے دیکھیں گے اس وقت حالت کیا ہو جائے گی، اس وقت اور یقین بڑھ جائے گا، اور جو جنت یا جہنم کے اندر جائیں گے اور یقین بڑھ جائے گا. اللہ اکبر. تو محسنین کی جو کوالٹیز ہیں ان کے اندر یہ ہے کہ ان کو ایسا یقین ہوتا ہے، یعنی ہائیسٹ لیول کا یقین. اور پھر دوسری اس کی جو ابن کثیر نے اس کی تفسیر کی ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں، آخرت کا دن تو یہاں پہ آ ہی گیا نا کہ آخرت کا دن ہے، لیکن وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ان کو ضرور اجر دے گا اس محنت کا جو وہ کر رہے ہیں. محسنین جو محنت کر رہے ہیں نا وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ یعنی ایک دن ضرور آئے گا جب یہ میری ساری محنت کا مجھے صلہ ملے گا. یہ جو میں صبر کر رہی ہوں، یہ جو میں شکر کر رہی ہوں، یہ جو میں ذکر کر رہی ہوں، جو میں نمازیں ادا کر رہی ہوں، یہ جو میں اپنے
خواہشات کو دبا کے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہی ہوں، اس سب کا مجھے اجر ملے گا۔ اور ابن کثیر جیسے کہتے ہیں کہ وہ کسی لالچ میں، کسی اور وجہ سے نہیں یہ سب کر رہے ہوتے، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، نہ اپنے کسی دوست یا پڑوسی یا لوگوں کے لیے کرتے ہیں کہ وہ لوگ ان کو کوئی یعنی ان کی عزت وغیرہ کریں، نہ وہ اس لیے کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں کہ وہاں سے کوئی مالی مفاد ان کو حاصل ہو جائے، کوئی لوگ ان کو فائنینشیل بینیفٹس دیں، کوئی ان کا ایون شکریہ ادا کرے، اس کے لیے بھی نہیں کرتے، شکریہ بھی نہیں چاہتے، کسی قسم کا کسی سے کوئی فائدہ نہیں چاہتے کہ یہ لوگ مجھے گفٹ دیں، یہ لوگ مجھے کوئی میری تعریفیں کریں، یہ لوگ میری عزت کریں، یہ لوگ میرے آگے بچ جائیں، اس کے لیے میں کروں۔ محسن ایسا نہیں ہوتا، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، وہ کہتا ہے بس مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے لوگوں سے، مجھے شکریہ بھی نہیں چاہیے۔ اور ہم تو سیکھ کرتے ہیں، ہم تو ڈھونڈتے ہیں، ہم تو انتظار میں رہتے ہیں کہ اب کس وقت فون آئے گا شکریہ کا، ابھی تک فون نہیں آیا، بار بار فون چیک کرتے ہیں، ٹیکسٹ بھی نہیں کیا اس نے، شکریہ ہی کہہ دیتی۔ استغفر اللہ، محسن تو ایسا نہیں ہوتا، وہ تو صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اس کو تو پرواہ بھی نہیں کوئی شکریہ کرے یا نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے اب دیکھ لیا متقی کے اس میں بھی تاکیدیں تھیں، مگر وہاں میں 2 تاکیدیں تھیں، یہاں پہ 3 تاکیدیں۔ محسن کتنا پیارا ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں اللہ کا بھی حق دے رہا ہے نمازیں پڑھ کے، اور لوگوں کا بھی حق دے رہا ہے زکوٰۃ دے کر اور لوگوں کے اوپر خرچ کر کے، اللہ کی مخلوق کا بھی حق دیتا ہے، یعنی حقوق العباد بھی ادا کر رہا ہے، حقوق اللہ بھی ادا کرتا ہے۔ اور بندوں پہ احسان کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کی نیڈز کا خیال رکھا جائے، ان کے اوپر خرچ کیا جائے، بخل نہ کیا جائے۔ اور جس کو آخرت کے اوپر یقین ہوگا اس کی تو ساری زندگی بدل جائے گی، ساری زندگی بدل جائے گی۔ اور جس کو یہ یقین ہوگا کہ اس کام کا مجھے بدلہ مل جانا ہے، اس کو پھر کوئی کام کرنے میں سستی نہیں آئے گی۔ آپ کو جیسے پتا ہے کہ مجھے پے ملنی ہے، تو اب آپ روز جاتے ہیں نا جاب پہ، تو کسی پہ کیا احسان ہے، آپ جاتے ہیں جاب پہ، کام کرتے ہیں، مطلب آپ کو یہ ہوتی ہے تسلی کہ مجھے کچھ ملے گا، تو آپ یہ نہیں کرتے کہ گھر بیٹھ جائیں، چھٹیاں کر لیں، ہیلے بہانے کریں، کچھ کریں، سستی دکھائیں، نہیں، آپ جاتے ہیں، ٹائم پہ جاتے ہیں، ٹائم پہ اٹھتے ہیں، کیونکہ جب آپ کو یہ پتا ہے کہ اس کا مجھے اجر ملے گا نا، اور اس کا یقین ہے، تو پھر انسان ڈھونڈ کے جابیں لیتا ہے۔ پھر ایسے نہیں کہ جاب والے آپ کے پیچھے بھاگتے ہیں، پھر آپ بھاگتے ہیں کہ مجھے جاب مل جائے، کہ آپ کو وہاں سے پے جو چاہیے۔ پھر ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کو کہے جی آپ اٹھ کے جائیں اور جائیں جاب کے اوپر جاب کریں، پھر آپ خود اٹھتے ہیں، خود ذمہ داری سے کرتے ہیں، پھر آپ ایک سے بڑھ کے ایک جاب ڈھونڈتے ہیں کہ اس سے اچھی اور مل جائے، اس سے اچھی اور مل جائے۔ اچھی کا مطلب کیا، یعنی اس سے زیادہ پیسے والی ہو، اس سے زیادہ پیسے والی ہو، یعنی پھر یہ انسان کو ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ نیکی جس میں ملے، اس سے بھی زیادہ نیکی جس میں ملے، اور بڑھا لوں اور بڑھا لوں۔ جن لوگوں کے جاب کے آواز سے تھوڑے کم ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سیکنڈ جاب کر لیں اور پیسے آ جائیں۔ ریوارڈ چاہیے نا، یہ چاہیے ہوتا ہے کہ بدلہ ملے گا اس کا۔ تو جس کو یہ یقین ہے کہ مجھے بدلہ ملے گا، وہ پھر ایک نیکی پہ نہیں بیٹھتا چپ کر کے، وہ اور تلاش کرتا ہے، اور موقع تلاش کرتا ہے، اس سے زیادہ بہتر، اس سے زیادہ اچھا، اس میں مجھے اور زیادہ ریوارڈ مل سکتا ہے، پھر وہ کوئی موقع ضائع نہیں کرتا۔ پھر لوگ نہیں اس کے پیچھے بھاگتے جی آپ آ جائیں، آپ کو یہ کام کرنا ہے، اور ہم نخرے دکھاتے رہیں اور ہمیں احسان جتائیں جی میں کام کر کے دے رہی ہوں، نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہوتا ہے محسن۔ سمجھ آ گئی آپ کتنا اس کی پرسنالٹی کتنی یونیورسل ہے، نہ تو ایک طرف کو ہے کہ بس کوئی ایک ہی وہ کر رہا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد اور عقیدہ آخرت، کہ سب چیزیں ہی ہیں اس میں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہیں اوپر ہدایت کے اپنے رب کی طرف سے،
بڑی خوبصورت بات ہے. اعلیٰ ہدن، ہدایت پہ جیسے سوار ہو گئے. ہدایت ایک سواری ہے، اس پہ یہ سوار ہو کے جا رہے ہیں. اب جو بھی یہ کر رہے ہیں ہدایت کی راستے پہ ہی ہیں، اسی ڈائریکشن میں چل رہے ہیں. تو یہ اعلیٰ ہدن ہے. اب یہاں پہ بھی محسنین کی بات آ رہی ہے کہ وہ لوگ جو احسان کے لیول پہ کام کرتے ہیں وہ ہیں ہدایت یافتہ. یہاں پہ ہا اولائی نہیں آیا، ہاذا کا پلورل ہوتا ہے ہا اولائی، ٹھیک ہے. یہاں پہ اولائی کا آیا، اگین اسم اشارہ بعید. سمجھ آ گئی؟ اب اسم اشارہ بعید کس کے لیے بھی آتا ہے؟ عظمت کے لیے. ہا اولائی بھی پلورل کا اشارہ، دیز، یہ آ رہا ہے دوز. اوکے، دوز پیپل. ایسے لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے دوز پیپل، وہ لوگ، وہ دیکھو ان لوگوں کو، وہ ہیں رول ماڈل. دیکھا کیسے ہیں وہ ہیں ہدایت پہ. تم نے بھی چلنا ہے نا ہدایت پہ، تو ان کو فالو کرنا. ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ اسم اشارہ بعید کس کے لیے ہوتا ہے؟ عظمت کے لیے بھی آتا ہے. تو اللہ کے ہاں یہ کتنی عظمت والے لوگ ہیں، سوچیں. اللہ اکبر. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے. فلاح فالام ہا سے یہ لفظ ہے نا. اور یہ کس کے لیے آتا ہے؟ اصل اس کا جو اس کو کہا جاتا ہے فلاح، کسان کو. کامیابی تو ہم اس کا میننگ کرتے ہیں، مگر کسان کے لیے اصل میں یہ لفظ ہے. اور کسان کیسا ہوتا ہے؟ کسان کا ذہن میں آتے ہی کیا ذہن میں آتا ہے؟ بہت ہارڈ ورک، بہت مشقت ہے نا. اب اور جو آفیسز میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی اتنی مشقت نہیں ہوتی جتنی ایک کسان کی ہوتی ہے. اس کی زندگی بڑی محنت طلب زندگی ہوتی ہے، بہت سختیاں برداشت کرتا ہے، تب جا کے اس کو فصل ملتی ہے. تو پانی لگاتا ہے، کبھی جڑی بوٹیاں نکالتا ہے، کبھی دن اور رات اس کی فکر میں لگا رہتا ہے اپنے کھیت کی. آخر میں جا کے فصل پک کے تیار ہوتی ہے تو اس کو اپنی محنت کا صلہ ملتا ہے. اسی طرح مفلحون، یہ مفلحون ہے فلاح پانے والے. یہ وہ ہیں جو محنت کریں گے، محنت کریں گے، محنت کریں گے، پھر جا کے ان کو کامیابی ملتی. سمجھ آئی بات؟ اور یہاں پہ مفلحون ہے، جو المفلحون کیا ہے؟ یہ اسم ہے، فعل نہیں ہے. اور اسم میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ تسلسل ہوتا ہے نا، یہ کام وہ کرتا رہتا ہے. جیسے میں آپ کو کہوں کہ فلاں راحم ہے، رحم کرنے والا، اور میں کہوں کہ وہ اس نے رحم کیا. تو اس نے رحم کیا کا مطلب ہے ہو سکتا ہے اس نے ایک دفعہ کر دیا ہو، لیکن جو راحم ہے وہ ہمیشہ ہی رحم کرتا ہے. تو جو مفلحون ہے، جو مفلح ہے بندہ، وہ ہے کہ یعنی اس کی کامیابی ہمیشہ کی ہے. دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی. اللہ اس کو اس دنیا میں بھی جو ان صفات کو اپناتا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی اس کو سکون بھی دے گا، عزت بھی دے گا، اطمینان بھی دے گا، چین دے گا، نیکی میں رہنمائی کرے گا، اس کو دین میں آگے بڑھائے گا، اور آخرت میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا. یہ ایسے لوگ ہیں. دیکھیں ہمارے تو آج کامیابی کے معیاری اور اس کے میننگ ہی بدل گئے ہیں نا. ہم بھول چکے ہیں کہ اصل کامیابی کیا چیز ہوتی ہے. ہمارے نزدیک جس کے پاس جتنی نعمتیں زیادہ ہیں وہ اتنا ہی کامیاب ہے. نعمتوں سے مطلب کیا؟ گھر بڑا، گاڑی بڑی، پیسہ بڑا، جاب بڑی. وہ قرآن پڑھنے کے باوجود اگر ابھی تک ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ کامیابی کیا چیز ہوتی ہے اور کیا یہ کامیابی ہے واقعی، ہم لوگوں کی چیزوں کو دیکھ کے ہمارے منہ کھلے رہ جائیں اور ہم حرص کریں اور منہ میں پانی آ جائے اور ہائے وائے نکلنے لگے، اور دوستیاں وہاں ہوں جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں یہ بڑے کامیاب ہیں، اور وہاں سے کوئی تعلق نہ رکھیں جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ناکام ہے کیونکہ ان کے پاس اتنا نہیں ہے جتنا فلاں کے پاس ہے. تو پھر ابھی تک ہم نے کچھ سیکھا ہی نہیں.
قرآن تو ہمیں شروع سے سکھا رہا ہے کامیابی کیا چیز ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو اصل کامیاب یہ محسن ہے. کامیابی دیکھنی ہے تو ان کو دیکھو اور ان کو آپ کہہ سکتے ہو ہاں یہ کامیاب ہے. باقی وہ کامیابیاں نہیں ہیں جن کو ہم کامیابیاں سمجھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.